شام کو پھر اس کی کال آ گئی۔ کال سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ سارا دن کا تھکا ہوا تھا، ایسے لگا جیسے اس کی تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اس نے رات 12 بجے ایم عالم روڈ کا ایڈریس بتایا تھا۔ اس نے اوکے کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ آفس کی دیوار پر کھڑکی کی ٹک 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 شام کے 5 بجا رہی تھی۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دراز سے کار کی چابی نکالی اور انگلی پر گھماتے ہوئے آفس کا دروازہ کھول کر سرسری نگاہ ڈالی تو سارے آفس میں سوائے نوشین کے سبھی نکل چکے تھے۔ اس نے نوشین کو ڈراپ کرنے کی آفر کی، جو نوشین نے بلا جھجک رضامندی سے مان لی۔ وہ کیسے نہ مانتی؟ وقاص اس کے باس تھے، بہت ہی مہربان اور نفیس انسان تھے۔ آفس میں کسی کو بھی کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تو باس اسی وقت حل کر دیتے۔ نوشین کو اکثر راستے میں ڈراپ کر دیا کرتے تھے۔ نوشین ہمیشہ حجاب میں ہی آتی اور آفس میں بھی حجاب میں رہتی۔ کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وقاص سمیت سبھی اس کی عزت کرتے۔ وقاص نے راستے میں نوشین کو اس کے گھر کے باہر ڈراپ کر دیا اور خود گھر کی راہ لی۔ کار کا ہارن سنتے ہی لال دین، جس کو سبھی لالا پکارتے تھے، نے کار کے لیے گیٹ کھول دیا۔ وقاص نے حسب عادت بیگم کے بارے میں پوچھا۔ لالا نے بتایا آج پھر وہ اپنی ماں کی طرف گئی ہیں۔ وقاص کو معلوم تھا کہ رباب گھر پر نہیں ہوں گی۔ رباب اور وقاص کی شادی ماں باپ کی پسند کی تھی۔ وقاص اور رباب اس معاشرے کا حصہ تھے جہاں ماں باپ اپنی پسند اور ناپسند سے ہی اپنی اولاد کی شادی کو اپنی فتح سمجھتے تھے۔ وقاص نے کبھی اپنی ماں باپ سے اختلاف نہیں رکھا، جہاں کہا وہیں ہاں کر دی۔ شادی کے 1 سال بعد وقاص کا راولپنڈی سے لاہور ٹرانسفر ہو گیا۔ رباب کو جیسے بہانہ مل گیا۔ رباب کی ماں کا گھر ڈیفنس لاہور میں ہی تھا۔ وہ روز ہی ماں باپ کے گھر بنا بتائے چلی جاتی۔ میکے سے ڈرائیور گاڑی لے کر آ جاتا تھا اور وہ لالے کو بتا جاتی کہ صاحب آئے تو ان کو بتا دینا۔ وقاص نے لالا کو گرم گرم چائے بنانے کا بول کر خود نہانے چلا گیا۔ خیالوں میں وہ کہاں نکل گیا تھا، اسے یاد آیا کہ رباب سے شادی کے بعد کبھی بھی رباب اس کے لیے سودگی کا باعث نہ بنی تھی۔ کبھی وہ گھر آیا ہو اور رباب نے اس کا ویلکم کیا ہو، یا تو اپنی بہن سے موبائل پر چپکی ہوتی یا پھر اپنی ماں کے ساتھ جانے کون سی نصیحت سن رہی ہوتی۔ اس نے کافی دفعہ اس کو ٹوکا کہ کم از کم میرے گھر آنے کے بعد تو ساری مصروفیات چھوڑ دیا کرو۔ وہ جھنجھلا کے بولتی، گھر میں نوکر چاکر ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ جوان بیوی اور خود خوبرو مرد ہو کر بھی ایک مشین کا نکارہ پرزہ بن جائے۔ اکثر رباب اپنی ماں کی طرف ہی رات بھر رک جاتی۔ وہ اسے فون کرتا کہ گھر آ جاؤ، مگر سنی انسنی کر دیتی۔ وہ پیچتاب کھا کر فون بند کر دیتا۔ ساری رات ایسے ہی گزار دیتا۔ آہستہ آہستہ اس نے رباب کو اس کے حالات پر چھوڑ دیا۔ جب انسان کو فرحت کے لیے سامان میسر ہو جائے تو وہ بھی اپنے غم سے نپٹ لیتا ہے۔ وقاص کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ دروازے پر لالا نے دستک دی۔ وہ چونک گیا، جلدی سے واش روم سے باہر آیا تو اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر اس نے ٹھنڈی چائے ہی شربت کی طرح پی لی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ٹی وی دیکھتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ٹائم دیکھا تو 11 بج چکے تھے۔ وہ سمجھ گیا رباب آج پھر وہیں رک گئی ہے۔ کچھ دن پہلے آفس سے نکلتے وقت نوشین کو لے جاتے ہوئے اسے محسوس ہوا نوشین کچھ زیادہ ہی وقاص میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وقاص نے گردن جھٹک دی۔ نوشین کو آفس جوائن کیے مہینہ بھر ہی ہوا تھا۔ عورت کی یہ فطرت ہے کہ اس کو کون کس طرح دیکھتا ہے اسے خوب پتہ ہوتا ہے۔ عورت گورنے والے یا حفظی زدہ نظروں سے خوب آشنا ہے۔ وقاص نے چونکہ کبھی ایسی نظرانیت سے نہیں دیکھا تھا۔ یہی بات نوشین میں اندر کی کرب اور لگن مزید بڑھا گئی تھی۔ پچھلے دن سے کوئی نسوانی آواز اسے کال کر کے ملاقات کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ رانگ نمبر کہہ کر فون کاٹ دیتا تھا۔ پھر آج آفس میں بیٹھے کال آئی، جواب میں ملاقات کی ٹھان لی۔ سوچ میں شاید کوئی بدلے کی چنگاری تھی جو سلگ اٹھی۔
ایک اس کی بیوی جو اسے بالکل نظر انداز کیے جا رہی، دوسری طرف ایسی خواہش جس کے لیے مرد کا پاگل ہونا فطری تھا، جس میں وہ خود کو باوجود کوشش روک نہ سکا۔ لالا اپنے کوارٹر میں سو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور گاڑی نکال کر مطلوبہ جگہ پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان لڑکی اس کی کار کے قریب آ کر بنا پوچھے کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہی بولی، چلیے۔ اسے پتہ نہیں کیوں گمان ہو رہا تھا کہ یہ نشین ہے، مگر نہیں یہ نشین کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی گنگناتی آواز پھر آئی، چلیے۔ وقاص اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوشبو میں بسی ایک خوبصورت لڑکی اس کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ مرد ہونے کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ اس سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید اس لڑکی کو سمجھ آ گئی تھی۔ بولی، اپنے گھر چلیے، مجھے پتا ہے آپ کے گھر کوئی نہیں ہے آج، اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا۔ وقاص جو پہلے ہی گنگ تھا ششدر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں کار گھر میں تھی۔ وقاص نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گئی۔ وقاص کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس نے وقاص کی باہوں میں باہیں ڈال کر سینے سے لگ گئی۔ مدتوں لگی ایسی پیاس کہ صحرا کی سی گرمی بھی کم لگے، پھر بدمست ہاتھی کی طرح بے سدھ سو گیا۔ زندگی کا مزہ ایسا جو شاید کبھی نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ جانے کب تک سوتا ہی رہا۔ باہر کوئی دروازہ بجا رہا تھا۔ پہلے تو سمجھ نہیں آئی، جب غور کیا تو رباب چیخ چیخ کر وقاص کو پکار رہی تھی۔ وقاص کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ کمرے کی جلدی سے لائٹ جلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ٹیبل پر ایک خالی کپ چائے کا پڑا ہوا تھا اور ٹی وی آن تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی مگر وہ لڑکی نہیں تھی۔ وقاص نے دروازہ کھولا تو رباب دیوانہ وار اس سے لپٹ گئی۔ وقاص کو ایسا محسوس ہوا، ایسا ہی بالکل رات کو بھی یہی سین ہوا تھا۔ لالا بولا کہ صاحب میں آفس کے لیے آپ کو صبح 8 بجے سے جگا رہا ہوں۔ 2 گھنٹے مسلسل جب دروازہ نہیں کھولا تو میں نے پریشان ہو کر رباب بی بی کو کال کی کہ صاحب کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ آفس سے نشین بی بی کا بھی فون آیا تھا کہ صاحب آج چھٹی پر تو نہیں۔ رباب بولی، جب لالا نے کال کی تو میرے حواس گم ہو گئے۔ میں دیوانہ وار بھاگی آئی۔ میری تو کائنات ہی ہل گئی تھی اور ساتھ ہی زور و شور سے رو رہی تھی اور کبھی نہ چھوڑ کر جانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ وقاص اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی وقاص پر یہ آشکار ہوا کہ وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی گہری نیند میں سلا دیا تھا اور ایسے گناہ سے بچا لیا تھا جس کا وہ مرتب ہونے جا رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کامل بندوں کا ہر حال میں خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔